السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما زال جبریل یوصینی بالجاری حتی ظننت انہ سیورثہ، رواہ بخاری و مسلم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن۔ قیل من یا رسول اللہ؟ قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، رواہ بخاری۔ معزز و محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، خواتین اور بہنوں، آج کے اس جمعہ کے خطبے میں جس عنوان اور موضوع کے تحت کچھ باتیں پیش کرنی ہیں، وہ اللہ کی بندگی کا، اللہ پر ایمان لانے کا ایک اہم تقاضا اور عنوان ہے، اور وہ ہے دین اسلام میں پڑوسیوں کے حقوق اور ان کی ذمہ داریاں، جو ایک پڑوسی کے دوسرے پڑوسی سے متعلق جو حقوق عائد ہوتے ہیں، ذمہ داریاں بھی ہم کہہ سکتے ہیں، بلکہ ذمہ داریاں کو زیادہ مقدم رکھنا چاہیے، اس لیے کہ ہر شخص، ہر پڑوسی صرف یہ چاہے گا کہ میرا حق لوگ ادا کرے، تو اس کا حق پورے طور سے اسے ملے گا نہیں۔ اس لیے اسلام کی ترتیب یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنے فرض پر نظر رکھے۔ فرض کہتے ذمہ داری کو، اپنی ذمہ داری کو ادا کرے، تو یہ ذمہ داری کی ادائیگی خود اس کے حق کو حاصل کرنے کا، لانے کا ذریعہ بنے گی۔ اور کوئی صرف اس انتظار میں رہے کہ میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہ کروں، لیکن دوسروں سے متعلق میری جو ذمہ داریاں ہیں، میرے جو حقوق بنتے دوسروں پر، دوسروں نے انہیں ادا کرنا چاہیے، تو شاید پھر اسی آرزو اور تمنا میں اس کی زندگی ختم ہو جائے، مکمل ہو جائے۔ لیکن اگر وہ طے کر لے کہ میں اپنی ذمہ داریاں ادا کروں گا، حقوق العباد سے متعلق، چاہے رشتہ دار کا حق ہو، پڑوسی کا حق ہو، والدین کا حق ہو، اولاد کا حق ہو، یا اور کسی کا حق ہو، چاہے کوئی ادا کرے یا نہ کرے، لیکن مجھے ادا کرنا ہے، تو ہو سکتا ہے اس کو زندگی میں چند دنوں کے بعد ہی، چند سالوں کے بعد ہی کامیابی مل جائے۔ اس لیے کہ اسلام کی جو فطرت ہے اور اسلام کی تعلیم کی خصوصیت ہے کہ نیکی کا صلہ اور بدلہ آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی ملتا ہے، اور خاص طور سے حقوق العباد کی نیکی سے متعلق صلہ اور بدلہ تو ضرور ملتا ہے۔ اللہ کے حقوق کے متعلق بھی ملتا ہے،
لیکن بندوں کے حقوق کی ادائیگی سے متعلق تو ملتا ہی ہے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کی جو آیت پڑھی، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 ہے، اور اس لحاظ سے بہت اہم آیت ہے کہ ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بندگی رب کے 11 تقاضے بیان کیے ہیں، 11 نیکیاں، 11 اعمال اللہ کی بندگی کے حوالے سے، اسلام میں داخل کے حوالے سے۔ اس لیے جو آیات کئی احکام لیے ہوئے ہیں، وہ آیات زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ قرآن مجید کا ایک اہم عنوان اور موضوع آیات احکام ہے، اور ان کے متعلق کہا گیا ہن ام الکتاب، اور دراصل یہی کتاب کی جڑ اور بنیاد ہے۔ تو یہ 11 جو احکام ہیں، ان میں سے 3 احکام پڑوسیوں کے حقوق سے متعلق ہے۔ 3 طرح کے پڑوسی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، لیکن جہاں سے آیت کا آغاز ہوتا ہے وہ بھی بڑا اہم ہے، اور بعد میں جو حقوق کی قسمیں بیان کی گئی ہیں، 9 قسم کے افراد، تو ایک طرح سے یہ حکم ان افراد کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں یہ معین و مددگار بنتا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، یہاں سے اس آیت کا آغاز ہوتا ہے، اور جتنے اہم احکام ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا جو آغاز کیا ہے، یا تو وَاعْبُدُوا اللَّهَ سے کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا سے کیا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، گویا کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ان کاموں کو کیا جائے اور کچھ کاموں کو نہ کیا جائے جو اس کے بعد بیان ہوئے ہیں۔ تو یہ ایمان سے بھی آگے کی چیز ہے، بندگی رب۔ ایمان تو اللہ کی بندگی کا ایک حصہ ہے، لیکن اصل جو ہے وہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی غلامی اختیار کرو، بندگی میں داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کچھ بھی شرک مت کرو۔ یہ بھی لازم اور ملزوم ہے، اللہ کی بندگی کے ساتھ کچھ بھی شرک کرنا یہ بندگی کے خلاف ہے۔ پورا شرک نہیں، کچھ بھی، تھوڑا بھی۔ عربی پڑھنے والے اس انداز کو زیادہ سمجھیں گے۔ شیئن کا جو قرآن مجید میں جو لفظ ہے، یہ تھوڑے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کچھ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کچھ بھی شرک مت کرو۔ دنیاوی لحاظ سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ زہر مت پیو اور کچھ بھی مت پیو، تھوڑا بھی مت پیو۔ ایسا نہیں کہ انسان جسمانی ہلاکت کے لیے بہت زیادہ زہر پینا ضروری ہے، کوپ بھر کے زہر پینا ضروری ہے، گلاس بھر پینا ضروری ہے۔ ایک قطرہ بھی اگر زہر کسی نے پی لیا تو اس کی ہلاکت کے لیے کافی ہے۔ تو ایسے ہی شرک اور کفر کا معاملہ ہے کہ تھوڑا سا بھی اگر کوئی شرک کرے گا تو اس کی وہ ایمان کی، اسلام کی موت کر دے گا، اس کو ہلاک کر دے گا۔ تھوڑے سے شرک کے ساتھ بڑا سے بڑا عمل بھی اللہ کے نزدیک وہ ضائع شمار ہوتا ہے، دھتکارا ہوا شمار ہوتا ہے۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو 9 قسم کے افراد بیان کیے ہیں، تو چونکہ آیت ہے تو آیت پڑھی گئی تو صرف تبرک کے لیے نہیں، توجہ کے لیے۔ تو 9 قسم کے افراد کی تفصیل تو یقیناً بیان نہیں کی جائیں گی، لیکن 3 قسم کے جو پڑوسی 9 قسم کے افراد میں سے اللہ نے جو بیان کیے، اس پر کچھ روشنی ڈالی جائیں گی احادیث کی کچھ رہنمائی کے ساتھ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، پھر یہ 2 احکام بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ حسن سلوک کا اعلیٰ درجہ ہے احسان، بھلائی،
اردو میں بھی احسان کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی اپنی ذمہ داریوں سے ہٹ کر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس سے زائد کرنے کا نام ہے احسان۔ اور اللہ تعالیٰ نے اہم جو احکام دیے ہیں وہ احسان کے لفظ کے ساتھ۔ اور احسان کی ایک تعریف یہ بھی ہے جو حدیث جبرائیل میں بیان کی گئی ہے۔ حدیث جبرائیل کا مطلب یہ کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل و صورت میں آئے تھے اللہ کے رسول کے پاس، تعلیم کے لیے ہی آئے تھے، تو کچھ سوالات کیے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، صحابہ کرام کا مجمع بھی تھا، تو سوالات میں سے ایک سوال یہ تھا کہ مل احسان، احسان کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری اس طرح کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ ظاہر بات ہے یہ آنکھوں سے دیکھنے کی بات تو نہیں ہے، آنکھوں سے کوئی اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتا، آنکھوں کے اندر یہ طاقت اور قوت ہی نہیں ہے کہ ہم دنیا میں اللہ کو دیکھ سکے۔ مطلب یہ کہ یہ احساس اور یہ خیال دل میں رہے کہ گویا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ کو دیکھ رہا ہوں، مطلب یہ کہ انسان کا جو وجود ہے یہ خود اللہ کو دیکھنے کی ایک دلیل ہے۔ یہ پوری کائنات اور یہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، جتنے بھلائیاں ہیں، جتنی نعمتیں ہیں، وہ سب کے سب اللہ کی قدرت کی دلیل ہے، اس کے موجود ہونے کی دلیل ہے۔ اور اگر یہ کیفیت نہ ہو کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے فإنہ یراک، تو دوسری کیفیت تو پیدا ہونی چاہیے، اور اس کو بھی اللہ کے رسول نے احسان سے تشبیہ دی کہ فإنہ یراک، وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ احساس اور یقین اگر نہ ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو یہ یقین تو ہونا ہی چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور اگر اس میں کوئی اس کو شک ہے تو پھر اس کو ایمان ہی صحیح نہیں ہے۔ علیم خبیر بصیر، دیکھ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے جو بار بار لائی گئی وہ اسی لیے کہ اللہ کو ہم دور نہ سمجھے، اللہ کو غائب نہ سمجھے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ لیکن یہ کیفیت بھی اگر پیدا ہو جائے تو اللہ کی نافرمانی بہت مشکل ہے، آسان نہیں ہے نافرمانی۔ دنیا میں بھی ہم دیکھتے نا، جن کے پاس ذرا سی طاقت اور قوت ہوتی ہے، حکومتوں کے پاس، بادشاہوں کے پاس، وہ ہر ایک کو کہاں دیکھتے، لیکن کسی ذریعے سے معلوم ہوگا کہ خبر میری پہنچے گی، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس تک میری خبر پہنچے گی، تو لوگ ڈرتے بادشاہ کے اور ملک کے حکمراں کے قانون کو توڑنے سے کہ میری بات وہاں تک پہنچ جائیں گی۔ تو جب بادشاہ کے قانون کو توڑنے سے ڈرتے تو اس سے زیادہ اللہ کے قانون سے توڑنے سے ڈرے گا وہ شخص جس کا یقین ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جو بات ارشاد فرمائیں کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ دار پڑوسی کے ساتھ، پڑوسی بھی ہیں اور رشتہ دار بھی ہے۔ وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور پڑوسی پہلو کے پڑوسی کے ساتھ، جس کا تعلق اور رشتہ صرف وہ پڑوسی کی حیثیت سے، رشتہ داری سے نہیں ہے۔ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور جو پہلو کا ساتھی ہے، جو تمہارے قریب جو بیٹھا ہوا ہے۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ کا جو اطلاق ہوتا ہے عارضی پڑوسی، ٹیمپرواری پڑوسی، موٹر سائیکل پر دو بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ بھی وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ میں ایک دوسرے قریب بیٹھے ہوئے، کار میں کئی افراد بیٹھے ہوئے، بس میں کئی افراد بیٹھے ہوئے، ہوائی جہاز میں، ٹرین میں ایک ساتھ سفر کر رہے ہیں، تو وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ میں وہ سب شامل ہے۔
یہ جو مجلسیں ہوتی ہے دینی مجلس، دینی اجتماعات، تو دینی اجتماعات پر بھی وہ صاحب بالجنبی کا اطلاق ہوتا ہے۔ ہوٹلوں میں کھانے کی مجلس میں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سب کے سب عارضی پڑوسی ہے۔ ہر ایک کو دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، صرف یہ اپنا اپنا خیال نہ رکھے، دوسروں کو تکلیف دینے سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ تکلیف دینے میں صرف یہی نہیں کہ گالی دے دینا، اس کو مار دینا، یہ بھی تکلیف ہے کہ بیٹھے ہوئے ساتھ میں اور بیڑی اور سگریٹ آپ وہاں پیے کوئی، وہ خود گناہ کی بات ہے، فضول خرچی ہیں اور بہت ساری خرابیاں اس میں شامل اور داخل ہے، لیکن صرف اب اس کی ذات ہی کے لیے نہیں رہنا۔ وہ جو دھواں ہیں تو دھواں تو دوسرے کو بھی پہنچے گا، اس کے ناک میں جائے گا، دھوئے کی تکلیف اس کو بھی ہوگی۔ تو گویا کہ وہ صاحب بالجنبی کے خلاف ہے یہ کہ مجلسوں میں سگریٹ پینا، بیڑی پینا، اسی طرح سے اور بھی جو دوسری چیزیں ہو سکتی ہے، تو والجار ذی القربیٰ، لیکن پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی کے حوالے سے اسلام نے بندوں کے حقوق کی اہمیت جو بیان کی ہے، اس لیے کہ پڑوسی تو ایک قسم ہے، بندوں کے حقوق میں پڑوسی کا حق ایک اس کی قسم ہے، لیکن بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی جو اہمیت ہے وہ بھی ہمارے ذہن اور دماغ میں رہنا چاہیے۔ دو طرح کے حقوق اسلام میں مسلمانوں پر عائد ہوتے ہیں، ایک اللہ کے حقوق اور دوسرے بندوں کے حقوق۔ یہ سمجھنے کے لیے تقسیم کی گئی ہے، ورنہ جو بندوں کے حقوق ہے دراصل وہ بھی اللہ ہی کے احکام ہیں۔ جیسے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے نا، لیکن وہ سمجھنے کے لیے تقسیم کی گئی کہ چونکہ بندوں سے متعلق ہے یہ اللہ کا حکم، اس لیے اس کو حقوق العباد کہتے ہیں، ورنہ دونوں لازمی اور ضروری ہے۔ اللہ کے حقوق میں بھی اللہ کا حکم شامل ہے، اللہ کی مرضی شامل ہے، اور مخالفت میں اللہ کا غصہ شامل ہے۔ اسی طرح سے بندوں سے متعلق اسلام نے جو ہدایتیں دی ہے وہ بھی ایک طرح سے اللہ ہی کے احکام ہے۔ اور کتنی اہمیت ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول کی تعلیم اور تربیت کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ آپ سوال کرتے تھے تاکہ لوگ متوجہ ہو جائے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے سوالات قائم کیے، آسمان و زمین سے متعلق تھا کہ توجہ، امن خلق السماوات والارض، پوچھا اللہ نے کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین؟ حالانکہ اللہ کو معلوم ہے کہ میں نے پیدا کیا، لیکن انسانوں کو متوجہ کرنے کے لیے بارش کون برساتا ہے، ہوا کون چلاتا ہے؟ تو سوالات اس لیے کیے جاتے ہیں کہ ہم ذہن اور دماغ سے اس طرف متوجہ ہو جائے۔ تو صحابہ کرام سے اللہ کے رسول فرما کیا تدرون من المفلس، جانتے ہو تم میں مفلس کنگال شخص کون ہے؟ مفلس اس کو کہتے کہ جس کے پاس بہت کچھ تھا لیکن کسی حادثے کی وجہ سے، چوری کی وجہ سے وہ مال ختم ہو گیا، ایسے کو مفلس کہتے ہیں۔ غریب اور فقیر وہ بھی ہوتے ہیں لیکن وہ پہلے سے جن کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن مفلس جو کبھی تھا مالدار، کبھی تھا دولت مند، لیکن آنن فانن اس کے پاس سے اس کی دولت ختم ہو گئی۔ تو اللہ کے صحابہ اکرام نے جواب دیا کہ المفلس فینا یا رسول اللہ من لا دینارا ولا درہم ولا متاع، اے اللہ کے رسول ہم میں مفلس اور کنگال شخص وہ ہیں جس کے پاس دینار نہیں، جس کے پاس درہم نہیں، جس کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں۔ تو اللہ کے رسول فرما کہ المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصلاۃ و صیام و یاتی کا شتم ھذا و ضرب ھذا و سفک دم ھذا، میری امت کا اصل مفلس اور کنگال شخص وہ ہے، اللہ کے رسول فرمایا جو قیامت کے دن نمازیں اپنے ساتھ لائے، روزے لائے، زکوٰۃ لائے، حج ادا کر کے آئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی کو اس نے گالی دیا، کسی کو مارا، کسی کا ناک خون بہایا، کسی پر تہمت لگائی، الزام لگایا،
قیامت کے دن اس لایا جائے گا، فیوقد من حسناتی، اور نیکیوں کے ذریعے سے پھر بدلہ دلایا جائے گا۔ اس لیے کہ بندوں کے حقوق کے متعلق اللہ کے رسول کی ایک تاکیدی حدیث بھی ہے، لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَىٰ أَهْلِهَا حَتَّىٰ تُقَادُ الشَّاةِ الْجَلْدَاءِ مِن شَاةِ الْقَرْنَاءِ، ضرور حق والے کو حق دلایا جائے گا۔ دنیا میں اس نے حق ادا نہیں کیا، معافی نہیں مانگی، تو قیامت کے دن ضرور بدلہ دلایا جائے گا۔ اہمیت کو واضح کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے بکری کی مثال دی گئی، سینگ والی بکری کی اور بغیر سینگ والی بکری کی، کہ سینگ والی بکری نے اگر بغیر سینگ والی بکری کو اگر مارا ہوگا تو اس سے بدلہ دلایا جائے گا۔ حالانکہ جانور یہ مکلف نہیں ہے، وہ پیدا ہونے سے لے کر موت تک مسلم ہی ہیں، وہ فرما بردار ہیں، لیکن انسانوں کو اور خاص طور سے اہل ایمان کو حقوق العباد کی اہمیت سمجھانے کے لیے، بتلانے کے لیے یہ بکری کی، جانور کی مثال دی گئی۔ اب وہاں پر حق دلانے کی کیا صورت رہے گی؟ نیکیاں لی جائیں گی اس کی، جس نے حق تلفی کی ہے بندوں کی، تو جن لوگوں کے ساتھ حق تلفی کی گئی ہے ان کا حق اس نے مارا ہے، تو نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی اس کے کھاتے میں سے لے کر، نماز کی صورت میں، زکوٰۃ کی صورت میں، حج کی صورت میں جو کچھ اس کی نیکیاں ملی تھی وہ نیکیاں لے کر دے دی جائیں گی۔ لیکن حدیث کا جو آخری ٹکڑا ہے وہ بہت اہم ہے، بہت زیادہ متوجہ کرنے والا ہے، دہلا دینے والا بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ فَإِنْ فَنَتْ حَسَنَاتُ قَبْلَ أَنْ يُقْتَصَ عَلَيْهِ مِنَ الْخَطَايَا أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، اور اگر نیکیاں ختم ہو گئی اور حق والے باقی رہ گئے، اُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ تو ان کے گناہ لیے جائیں گے، فَطُرِحَ عَلَيْهِ اور اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ اور پھر آندے منہ گھسیٹ کر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ میں نے جتنی آسانی کے ساتھ کہہ دیا، آپ نے سن لیا، بات اتنی آسان نہیں ہے نا۔ کس شخص کا انجام بیان کیا گیا؟ کسی بے نمازی کا نہیں، بے روزے دار کا نہیں، ایسے شخص کا انجام نہیں کہ جس نے زکوٰۃ ادا نہیں کیا اور جس نے حج ادا نہیں کیا فرض ہونے کے بعد۔ خود اللہ کے رسول نے اس کا جو تعارف بیان کیا کہ اس نے نمازیں بھی ادا کیا، روزے بھی اس نے رکھے، زکوٰۃ بھی اس نے ادا کی، حج بھی اس نے لایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے بندوں کے ساتھ بدسلوکی کا معاملہ کیا، ان کے حق کو مارا، تو نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ جو کچھ نیکیاں تھی وہ نیکیاں ختم ہو گئی، اور نہ صرف نیکیاں ختم ہوئی بلکہ گناہ اس پر عائد ہو گئے، اور پھر آندھے منہ گھسیٹ کر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تب گویا کہ بات کیا نکلی؟ اللہ کے حقوق کی ادائیگی صرف جنت میں نہیں لے جا سکتی، اللہ کے حقوق کی ادائیگی کر کے کوئی جنت نہیں پا سکتا، جہنم سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ کا حقوق ہی نا نماز کی ادائیگی، روزے کی ادائیگی، حج کی ادائیگی، زکوٰۃ ادا کرنا اللہ کا حق ہے، اس نے اللہ کا حق ادا کیا لیکن بندوں کا حق ادا نہیں کیا، تو جو کچھ نیکیاں تھی ختم ہو گئی، اور نہیں صرف فقط ختم ہوئی بلکہ گناہ اہل حق باقی تھے ابھی، تو ان کے گناہ ڈال دیے گئے، اور پھر آندھے منہ گھسیٹ کر اس کو جہنم میں ڈال دیا گیا۔ کون اپنے لیے اس انجام کو پسند کرے گا؟ ہم نمازیں تو اسی لیے رکھتے ہیں کہ نمازیں آخرت میں ہمارے لیے کام آئے، روزے کام آئے، زکوٰۃ کام آئے، حج کام آئے، لیکن بندوں کے حقوق کو اگر ہم نے ادا نہیں کیا تو یہ کام آنے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ چیزیں جہنم میں لے جانے کا ہم کو ذریعہ بنے گی۔ تو بندوں کے حقوق میں سے ایک اہم قسم ہے رشتہ دار، پڑوسیوں کے حقوق، والجاری ذی القربہ۔ لیکن کسی بھی حق کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کی قدر و قیمت، اس کی نعمت کا احساس بھی ہم کو ہو۔ آج پڑوسی کتنی بڑی نعمت ہے، عام طور سے احساس ہوتا نہیں، اور یہ شیطان کا ایک
دھوکہ اور بہکاوا ہے کہ جو چیز ہوتی ہے اس نعمت کا احساس نہیں ہونے دیتا، اور جو چیز نہیں ہوتی ہے اس کا احساس ہونے دیتا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ نہیں یہ چیز کیا کرنے والا ہے۔ پڑوسی کا احساس کے لیے کافی ہے کہ میں اپنے متعلق تصور کروں، آپ اپنے متعلق تصور کریں کہ میں کسی ایسی جگہ پر ہوں کہ دائیں 1 کلومیٹر کوئی گھر نہیں ہے، بائیں جانب بھی 1 کلومیٹر تک کوئی گھر نہیں ہے، شمال کی طرف آگے اور پیچھے بھی، آگے بھی 1 کلومیٹر تک گھر نہیں ہے، گھر کے پیچھے 1 کلومیٹر تک کوئی گھر نہیں ہے، کھیت میں ہے میرا گھر یا آپ کا گھر، جنگل میں ہے، صحرا میں، میدان میں ہے، کہ جہاں پر آس پاس کوئی گھر نہیں ہے، کوئی پڑوسی نہیں ہے۔ آپ جو یہاں آسانی کے ساتھ اتنا بیٹھے، میں جو آسانی کے ساتھ یا آسانی کے ساتھ میں جو سفر کرتا ہوں، آپ سفر کرتے ہیں 1 دن 2 دن، تو اس میں کس کا دخل ہے؟ پڑوسیوں کا دخل ہے اس میں۔ ورنہ اگر آپ کا کوئی پڑوسی نہیں ہے تو نہیں سفر کر سکتے، میں بھی مقام نہیں کر سکتا آسانی کے ساتھ۔ بیوی بچے ہیں تو رات میں کون نگرانی کرے گا؟ سانپ ہے، دوسرے جانوروں کا خطرہ ہے، چوروں کا خطرہ ہے، اور ہر وقت تو کون سیکیورٹی لگا سکتا ہے؟ کوئی حکومت کا بڑے عہدیدار ہے، کسی جنگل میں رہتا ہے تو اس کے لیے تو آسان ہے لاکھوں کروڑوں روپے کے ذریعے سے سیکیورٹی کا انتظام کرنا، لیکن ایک عام شخص کیا ہے اپنے سیکیورٹی کا انتظام کرے گا؟ تو پڑوسی اس لحاظ سے بڑی نعمت ہے کہ ہمارے بہت سارے جو کام ہوتے ہیں، بہت سارے جو سفر ہوتے ہیں، وہ صرف پڑوسی کی وجہ سے۔ پڑوسی اگر نہ ہو تو زندگی اجیرن ہو جائیں گی، غیر محفوظ ہو جائیں گی، ہزاروں روپیہ خرچ کرنے کے بعد بھی آپ وہ امن حاصل نہیں کر سکتے جو پڑوسیوں کے ذریعے سے ہوتا ہے، وہ بے خوفی حاصل نہیں کر سکتے جو پڑوسیوں کے ذریعے سے ہوتی ہیں۔ تو اگر کوئی پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کر رہا ہے تب احسان نہیں کر رہا نا، پڑوسیوں نے احسان کیا کہ آپ کے دائیں اور بائیں آگے پیچھے مکانات ہے، تو 3 دن کے لیے آپ اجتماع میں چلے گئے، 2 دن کے لیے چلے گئے گھر بند کر کے۔ اکیلا ہی گھر ہوتا تو وہ کتنا باقی رہتا تھا، آنے کے بعد ہو سکتا جل بھی جاتا، جلا دیتے چوریوں کو۔ لیکن پڑوسیوں کی وجہ سے 1 مہینہ 2 مہینہ 1 ہفتہ چھوڑنا آپ کے لیے آسان ہو گیا۔ تو گویا کہ اگر ہم ان کے ساتھ اس نے سلوک کر رہے ہیں تو ہم احسان نہیں کر رہے، بلکہ احسان پڑوسی ہم پر کر رہے ہیں، ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں۔ تو پڑوسیوں کی قدر و قیمت بھی ہم کو ہونی چاہیے۔ اور پھر ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو جتنے زیادہ قریب ہوتے ہیں تو وہاں پر جس طرح سے نیکیاں کرنا ان کے ساتھ آسان ہو جاتا ہے، تو شیطان بہت سارے گناہوں میں وہ مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ اسلام کی ہدایت کی ایک اہم خصوصیت ہے، قرآن کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی، کہ جہاں پر گناہ کا امکان زیادہ ہوتا ہے اور رہتا ہے کہ آدمی آسانی کے ساتھ گناہ کر سکتا ہے، تو وہاں پر گناہوں کی تنبیہات اور وعیدیں بھی زیادہ بیان کی گئی ہے۔ زنا کے متعلق جو قباحت ہیں ان میں سے شدید ترین جو ہے، بلکہ ایک روایت میں 10 زنا کے برابر کوئی زنا کرے گا تو زنا ہے کسی بھی جگہ پر کسی کے ساتھ بھی، لیکن پڑوسی کے ساتھ اگر کوئی زنا کرے گا تو 10 زنا کے برابر گناہ ملے گا۔ کیوں ملے گا؟ آسان ہے نا، اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر، اور پھر جانا اور آسان دوسرے جگہ پر جانے آنے میں بہت ساری رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ لوگ کہیں گے کہ کہاں جا رہا ہے، پڑوسی گھر میں جانے سے کوئی اندیشہ نہیں کرتا نا، تو گناہ کا امکان زیادہ ہے، اس لیے زیادہ گناہ کی شدت بھی بڑھا دی گئی ہے۔ پڑوسیوں کو تکلیف پہنچانا آسان ہے، زبان کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے تکلیف پہنچانے کے لیے سفر نہیں کرنا پڑتا۔ کوئی دور ہے اس کو تکلیف پہنچانا ہے، اس کے دل دکھانا ہے تو وہ جانا پڑے گا، چند قدم جانا پڑے گا، پھر جا کر سنا سکتے نا گالی، لیکن پڑوسی کو گالی سنانے کے لیے کہاں جانا پڑے گا؟
بس زبان استعمال کرنی پڑے گی۔ اس لیے پڑوسیوں کے ساتھ اگر کوئی بد زبانی کرے گا اس کی سزا زیادہ بیان کی گئی ہے۔ پڑوسیوں کو زیادہ تکلیف پہنچائے گا کسی بھی طرح کی تو اس کے لیے تنبیہ اور وعید زیادہ سنائی گئی ہے۔ اب وہ اتنا موقع نہیں کہ تمام احادیث جو پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے اور ان کے ساتھ بد سلوکی کے متعلق جو مذمت ہے، جو وعیدیں ہیں، وہ پوری حدیث پیش کی جا سکے، لیکن چند حدیثیں چھوٹی چھوٹی میری اپنی تذکیر، آپ کی تذکیر کے لیے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ قیل من یا رسول اللہ، پوچھا گیا اللہ کے رسول کون مومن نہیں؟ قال الذی لا یامن جارہ بوائقہ، وہ شخص مومن نہیں جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے، ایذاؤں سے مامون اور محفوظ نہ ہو۔ پڑوسی کو ہر وقت اندیشہ لگا رہتا ہے، خطرہ لگا رہتا ہے، زبانی تکلیف کا، عمل کی تکلیف کا، اور بھی کسی اور تکلیف کا۔ جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے مامون اور محفوظ نہیں ہے، تو اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ قسم کھا کر یہ بات ارشاد فرمائی۔ مفتی کا فتویٰ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ مفتی کے فتوے تو صحیح بھی ہوتے، غلط بھی ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ بھی اگر اللہ کے رسول قسم کھا کر بات ارشاد فرما دیتے تو اہمیت کے لیے کافی ہے، تاکید کے لیے بھی کافی ہے، لیکن 3 مرتبہ قسم کھا کر کہ وہ شخص مومن نہیں جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے مامون اور محفوظ نہیں ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع علی جنبہ، وہ مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی اس کے پہلو میں بھوکا رہے۔ تو گویا کہ اب یہ پڑوسیوں کی خبر گیری، ان کی حالت کو دیکھنا، یہ بھی ایک دوسرے پڑوسی پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیحسن الی جارہ، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ فلیحسن الی جارہ، وہ پڑوسیوں کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، اس میں بھی تاکیدی پہلو ہے، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ یہ بھی اللہ ہی کی قسم ہے کہ لا یؤمن عبد حتی یحب لجارہ ما یحب لنفسہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ کوئی بندہ مومن نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنے لیے وہی چیز پسند نہ کرے، جب تک کہ پڑوسیوں کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ہر پڑوسی یہی چاہتا ہے کہ دوسرا پڑوسی اس کو گالی نہ دے، اس کو دھوکہ نہ دے، اس کے ساتھ کوئی اور غلط معاملہ نہ کرے۔ تو تمام پڑوسیوں کے ساتھ یہ سوچ رکھنا یہ ایمان کا تقاضا ہے، چھوٹی نیکی نہیں ہے، بڑی نیکی ہے۔ ایمان کے حوالے سے اور ایمان کے نام کے لفظ کے ساتھ جو نیکیاں بیان کی گئی ہیں وہ بڑی بڑی نیکیاں ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کوئی مومن اس کو اگر معیار بنا لے تو آج جو زیادہ شکایتیں ہیں، پریشانیاں ہیں پڑوسیوں سے متعلق، تو وہ شکایتیں پریشانیاں دور ہو جائیں گی کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے پڑوسیوں کے لیے پسند کرو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے حاوی کیا فرمایا کہ یا نساء المسلمات، اے مسلمان عورتوں، لا تحقرن جارۃ لجارتہا، کہ کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے ہدیے کو حقیر نہ سمجھے، ولو فرسن شاتین، اگرچہ وہ بکری کی کھور کیوں نہ دے۔ گویا کہ پڑوسیوں کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو وہ ہدیہ تحفہ بھی دیتے رہے، لیکن ہدیے تحفے کو وہ تقریبات سے، شادی بیاہ کی اور رسومات سے نہ جوڑے۔
آج ہدیے تحفے کا لین دین اگر ہے بھی تو لوگوں نے اس کو تقریبات سے جوڑ دیا، شادیوں سے جوڑ دیا، منگنی سے جوڑ دیا، عقیقے کے عمل سے جوڑ دیا۔ تو اس میں دو نقصان ہیں۔ ہدیے اور تحفے کو شادیوں سے اور رسومات سے جوڑنے میں دو اہم نقصان ہیں، دو گناہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ پہلا نقصان یہ ہے کہ اس میں ریاکاری ہوتی ہے، دکھلاوا ہوتا ہے، اور زیادہ تر اسی لیے لوگ دیتے ہیں شادیوں میں کہ میں نے نہیں دیا تو کیا کہے گا۔ اور ریاکاری دکھلاوے کی سزا جو بیان کی گئی ہے قرآن و حدیث میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی لیرائی فقد اشرک، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ من صام لیرائی فقد اشرک، جس نے ریاکاری کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ من تصدق لیرائی فقد اشرک، اور جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا، خیرات کیا، اس نے شرک کیا۔ تو اللہ کی رضا خوشنودی اس میں نہیں ہوتی ہے تقریبات سے ہدیے اور تحفے کو جوڑنے میں۔ بغیر کوئی تقریب نہیں ہے، کوئی شادی کی تقریب نہیں ہے، کوئی منگنی کی تقریب نہیں ہے، اور کوئی تقریب نہیں ہے، پھر وہ ہدیہ دے رہا ہے، چاہے لباس کی صورت میں ہو، کھانے کی صورت میں ہو، یا اور کسی استعمال کی چیز کی صورت میں ہو، تو گویا کہ یہ جانا جائے گا کہ محض اللہ کی رضا خوشنودی کی خاطر۔ اور وہ جو اللہ کے فرمان کہ تہادو تحابو، ہدیہ دیا کرو، آپس میں ایک دوسرے سے محبت پیدا ہوگی۔ اور پھر پڑوسی حقوق کی ادائیگی کا ایک حصہ یہ بھی ہے، اللہ نے فرمایا کہ تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ اور کیا میں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اگر تم نے اس کو کیا تو تمہارے درمیان میں محبت پیدا ہوگی؟ افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ قطع تعلق، پڑوسیوں کے، عام انسانوں کے ساتھ بھی بغیر کسی سبب کے قطع تعلق کر لینا یہ جائز نہیں ہے۔ لا یحل لامرئ مسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ وہ اپنے بھائی سے قطع تعلق کرے، سلام اور کلام بند کر دے۔ وہ شریعت کا جو اصول، شریعت کی شرط ہے وہ الگ چیز ہے کہ اسلامی خلیفہ کی طرف سے کسی کے تعلق سے بائیکاٹ کرنے کا حکم ہو گیا، اس نے اسلام دشمنوں کا ساتھ دیا، اور اس کی وجہ سے خلیفۃ المسلمین کی طرف سے بائیکاٹ کا حکم نازل ہو گیا۔ وہ قطع تعلق ہے اپنی جگہ پر، لیکن عام طور سے جو قطع تعلق ہوتا ہے رشتہ داروں سے، پڑوسیوں سے، تو صرف وہ دنیاوی غرض کی خاطر، اپنے مزاج کی خاطر کہ مزاج کے مطابق اس نے کام نہیں کیا، میرے ساتھ سلوک نہیں کیا، تو وہ سلام بند کر دیتا ہے، وہ بات چیت بند کر دیتا ہے۔ اور اس سلسلے میں یہ کہ جو پہل کرے گا بات چیت کرنے میں، سلام کرنے میں، تو وہ اجر ثواب کا زیادہ مستحق وہ ٹھہرے گا۔ یوں تو یہ 12-13 حدیث میں نے لایا تھا، لیکن وقت چونکہ خاتمے قریب، لیکن آخر میں ایک اہم حدیث سن لیجئے۔ پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں یہ بہت اہم ہدایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے، قال رجو ان فلانۃ تذکر من کثرت صلاتها وصيامها وصدقتها غیر ان توزی جیرانہ بلسانها قال یا فی النار۔ قال یا رسول اللہ فإن فلانۃ تذکر قلة صيامها وصدقتها وصلاتها وتصدق بالاسوار من الاکت ولا توزی بلسانها جیرانہ قال یا فی الجنۃ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسی عورت کا تذکرہ کیا جو فرض نمازوں کے علاوہ نوافل نمازیں بھی ادا کرتی تھی، فرض روزوں کے علاوہ نوافل روزے بھی رکھتی تھی، فرض زکوٰۃ کے علاوہ نوافل صدقہ اور خیرات بھی کرتی تھی، لیکن اس کا ایک قصور یہ تھا کہ اِنَّا تُوزِي لِسَانَهَا جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا، کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو اپنے زبان سے تکلیف پہنچاتی ہے، ہاتھوں سے نہیں، ہاتھوں کی تکلیف تو ہے ہی گناہ، لیکن زبان سے تکلیف پہنچانا یہ بھی شدید گناہ کی بات ہے۔ تو اللہ کے رسول فرما کہ قال یا فی النار، وہ جہنم میں،
یہ بات بھی ایسی ہے کہ آسانی کے ساتھ ہم اس کو نہ لیں۔ کس شخص کا تعارف اللہ کے رسول کے ساتھ سامنے کیا گیا؟ کس عورت کا؟ اور مرد یہ نہ سمجھے کہ اگر ہم نے یہ گناہ کیا تو ہمارے لیے تنبیہ اور وعید نہیں ہے۔ جو شریعت جو احکام عورتوں کے لیے ہیں وہی احکام مردوں کے لیے بھی ہے، بلکہ مردوں پر تو زیادہ ذمہ داریاں ہیں۔ تو اگر کوئی ایسا مرد ہوگا کہ جو فرائض کے ساتھ نوافل بھی ادا کرتا ہے، فرض روزوں کے ساتھ نوافل روزے بھی رکھنے والا ہے، فرض زکوٰۃ کے ساتھ نوافل صدقہ و خیرات بھی کرتا ہے، ظاہر بات اللہ کے رسول سے اگر پوچھا جاتا اس کے متعلق تو کہ اللہ کے رسول کا جواب وہی نہیں ہوتا جو اس عورت کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ کالا یا فی النار، وہ جہنم میں ہے۔ کون سی؟ اور بے دین نہیں، جس کا تعارف اللہ کے رسول نے پیش کیا کے سامنے پیش کیا گیا کہ فرض نمازوں کے علاوہ نوافل بھی ہے، لیکن پڑوسیوں کو زبانی تکلیف پہنچاتی ہے تو یہ عمل اس کے لیے جہنم میں لے جانے والا ہے۔ پھر اسی حدیث میں دوسرا پہلو کہ ایک ایسی عورت کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ صرف فرض نمازیں ادا کرتی ہے، فرض روزے رکھتی ہے، فرض زکوٰۃ ادا کرتی ہے، لیکن ولا توزی بلسانہا جیرانہا، لیکن اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچاتی ہے۔ تو آپ نے کہا یا فی الجنتی، آپ نے فرمایا کہ جنت میں ہے۔ مرد بھی اپنے لیے خوشخبری لے سکتے اور لینا چاہیے کہ کوئی ایسا مرد ہے کہ وہ صرف فرض ہی ادا کرتا ہے، فرض روزے رکھتا ہے، فرض زکوٰۃ ہی ادا کرتا ہے، لیکن نوافل بہت زیادہ نہیں کرتا، لیکن وہ اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کالا یا فی الجنتی، وہ جنت میں ہے۔ تو محترم حضرات، پڑوسی یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت بھی ہے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے تذکرہ کیا تھا کہ اس کا نعمت کا احساس اس وقت ہوگا جب کہ ہمارے پڑوس میں کوئی مکان نہیں ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں کوئی مکان نہیں ہے، 1 کلومیٹر تک، وہاں پر پڑوسی کی قدر کا احساس ہوگا نا۔ تو ہم اس نعمت کی قدر جانیں اور پڑوسیوں کے ذریعے سے ہم اپنے نامہ اعمال میں ہم نیکیوں کو جمع کرنے کی کوشش کریں اور اپنے نامہ اعمال کو ہم گناہوں سے بچانے کی فکر و کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔